آپ کو اگر پتہ لگ جائے کہ آپ کا بچہ بچی کیا کر رہے ہیں تو آپ شاید خودکشی کر لیں, اللہ معاف کرے, میں یہ کہنا نہیں چاہتا, مطلب شرم سے ہمارے سر جھک جائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پلیز انڈرسٹینڈ پورنوگرافی ایڈکشن پیک پہ, ٹھیک ہے, پلیز انڈرسٹینڈ یونیورسٹیز کا ماحول بہت خراب ہے, کو ایجوکیشن نے تباہی مچائی ہوئی ہے, کانسرٹس ہو رہے ہیں, کیا کیا ایونٹس ہو رہے ہیں. پلیز انڈرسٹینڈ واٹس ایپ, سوشل میڈیا, اس پہ کیا کیا باتیں ہوتی ہیں, کیسے کیسے گروپس بنے ہوئے ہیں, آپ کے بچہ بچی کتنے خطرے میں. کنفیشنز گروپ جو ہے اس میں ہم حیران ہو جاتے ہیں دیکھ کے کہ میں کہتا ہوں جی کہ اگر وہ گروپس ہم بتانے لگ جائیں تو بات وہی ہے نا کہ پیرنٹس ایلوژن میں ہیں. ابھی ریسنٹلی مجھے ایک پیرنٹ ملے جو امام مسجد ہے کینیڈا میں, اور بڑے وہ رسپیکٹیبل بزنس مین میں ہیں ماشاء اللہ. یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے کہ دیکھیں کہ امام مسجد انفلوئنشل, بہت زیادہ الحمد. ہی سیڈ, جہاز میں تھے میرے ساتھ, کراچی جا رہے تھے, ہم کینیڈا سے آئے تھے اپنے گھر کراچی جانے کے لیے. مجھے کہتے کہ میں نے 17 سالہ بچی کا جنازہ پڑھایا کچھ دن پہلے. ریزن یہ جی کہ وہ شی فیل ان لو ود اے ہندو بوائے, اور پیرنٹس ظاہر تربیت تو پہلے کی ہی نہیں تھی, تو وہ اس کو نہیں پتا تھا ہندو سے جو ہے ظاہر شادی نہیں ہو سکتی, دوسرے مذہب کے بندے سے شادی نہیں ہو سکتی. پیرنٹس نے ریئیکشن دکھایا بہت زیادہ اس بات پہ, اور شی اینڈڈ اپ کمیٹڈ سوسائڈ. تو وہ مجھ سے ریکویسٹ لٹرلی ہاتھ جوڑ کے کر رہے تھے کہ پلیز پیرنٹس کو کہیں ایلوژن سے نکل آئیں, آپ اپنے بچوں کی تربیت بھی کریں, اسلامی تربیت, اسلام کی محبت ڈالیں ان میں. دوسرا انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو کہ کتنا ضروری ہے کہ آپ ان کی ارلی میرج جو ہے نا وہ ضرور کریں, کیونکہ وہ حرام ریلیشنز چلائیں گے ہی چلائیں گے, ٹھیک ہے. تو لیکن لاسٹلی چلیں ہم یہ اب ڈسکس کر لیتے ہیں, ٹائم بھی 10 منٹ رہ گئے ہیں, کہ آر دا کرنٹ یوتھ ریئلی پریپیئرڈ فار میرج. یہ پیرنٹس کا سوال ہے. پیرنٹس کہتے ہیں اس سے تو اپنی بیڈ شیٹ نہیں ٹھیک ہوتی, یہ تو اپنی جرابیں ادھر پھینک دیتا ہے, اس کو تو کھانا نہیں, بیٹیوں کو تانے پڑتے ہیں, اس کو تو گھر نہیں سنبھالنا آتا, اس کی ہم شادی کر کے ہم تو پھنس جائیں گے. تو یہ ہم کوئکلی ذرا اس میں نا میں ایک چیز, جس طرح ہم لوگ ابھی شروع سے لے کے ابھی تک نا رسپیکٹڈ پیرنٹس کی بات کر رہے تھے اور ان کو ریکویسٹ کر رہے تھے آن دی بہاف آف یوتھ کے آپ لوگ ایلیون سے باہر ہیں. اب نا ہم لوگوں کو یوتھ سے بات کرنی چاہیے. جس طرح آپ نے کہا نا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی جو بھی ہے ان اینی کیس آپ کے پاس نا یہ روٹ نہیں ہے کہ آپ کہیں یار چلو میرا جنت کا راستہ بڑا مشکل ہے تو آئی شوڈ چوز دا وے ٹو جہنم. دس از ناٹ این ایکسکیوز ایٹ اینی کاسٹ. آپ لوگ کیا کریں, اپنے پیرنٹس کو بہت پیار محبت سے کنونس کریں, گھر کی رسپانسبلٹیز لیں. یہ کوئی اسپیشلی ہاسٹلائٹس کی بات کروں میں, ہاسٹل میں اللہ معاف کرے جو بوائز اور گرلز ہوتے ہیں ان کو سرو کیا جاتا ہے نا وہاں پہ, میڈس وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ ان کو سرو کر رہی ہوتی ہے کھانا شانا ہر چیز, تو ان کی رسپانسبلٹی کی نا سینس ختم ہو جاتی ہے. مجھے ایک بندے نے شادی سے پہلے مشورہ دیا تھا کہ بردر کسی ہاسٹل کی لڑکی سے شادی نہ کرنا. تو یہ کیوں انہوں نے مشورہ دیا تھا؟ بیکاز آف آل دیز فیکٹرز. ہاؤس چورس کو سیریس لیں, اپنے ابا جی کے ساتھ کام کریں. میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو بوائز ہیں خاص طور پہ, یار کماؤ کچھ. آپ لوگوں کو ٹائر بھی چینج کرنے پڑتے ہیں نا, پیسے کماؤ. جو اپنے ہاتھ سے کماؤ گے نا, دس ول گیو یو سیلف کانفیڈنس آپ کو ملے گا. تو پھر آپ اپنے پیرنٹس کو بھی پھر ہوگا, جو سینسیبل پیرنٹس ہیں وہ بھی سمجھیں گے یار چلو ہی از ڈیفینیٹلی ارننگ سم تھنگ, کیونکہ ایک نیڈ تو ہے نا. اور رسپانسبلٹی ڈالیں, اس کو کہیں بل جمع کرا کے آؤ, اس کو بینک بھیجیں, اس کو سبزی لینے بھیجیں. ممی ڈیڈی ماحول بنایا ہوا ہے تو پھر وہ بچہ کیسے ذمہ دار بنے گا؟ یس, بچے پیرنٹس بعض اوقات خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں چلو یار ٹھیک ہے ابھی اس کے پڑھنے کے دن ہے, ابھی بیٹا تو نا نمبر لے, 90% پلس مارکس لے کے آ, یہ کام چھوڑ. پانی کی 20 کلو کی بوٹل ہے, تیرے ابا جی اٹھا کے لے کے آتے ہیں, تو چھوڑ, تو سارا کام کر. تو ہمیں ان پہ رسپانسبلٹی ڈالنی چاہیے. اینڈ یوتھ پلیز, اگر آپ لوگ واقعی سیریس ہیں نا, اگر آپ لوگ بچنا چاہتے ہیں تو رسپانسبلٹیز لیں. بعض اوقات ابا جی کے ہاتھ سے پکڑ لیں گے, ابا جی آئی ایم ہیئر نا, میں نے کل کو یہ کام کرنا ہے. اینڈ دس از پروون تھنگ. جن مردوں کو اور جن خواتین کو شادی سے پہلے کام کی عادت نہیں ہوتی نا, وہ شادی کے بعد نہیں کرتے. اور وہ پھر دونوں اسپاؤسز میں سے ایک سفر کر رہا ہوتا ہے. یار عورتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں یار ہمارا جو شوہر ہے وہ باہر سے کچھ لے کے نہیں آتا, سارا دن بیٹھ کے یہاں شادی کے بعد گیمیں کھیلتا رہتا ہے. رہتے ہیں شادی کے بعد بھی. واللہ آئی گاٹ سو مینی کیسز لائک اچھے خاصے ہسبینڈز ہیں, دے آر لائک سپر گائز, لائک دے لو پب جی, پورا دن پب جی. ایک ہے کبھی لیکن یہ کہ ایڈکٹ سارا دن ساری رات گیمیں. تو جب آپ کی یہ حرکتیں ہوں گی نا, تو پھر پیرنٹس آپ کو کہیں گے کہ آپ کی شادی نہیں کرنی. پھر آپ نے جواز دیا اور پھر آپ ایکسکیوز بھی, اللہ کو بھی ایکسکیوز نہیں دے سکتے کہ یار میں تو اتنا قابل تھا, اللہ انہوں نے پھر بھی میری شادی نہیں کی. آپ کو, اور سیم فار دا سسٹرز, آپ لوگ اپنی امی کا ہاتھ بٹائیں, کچن میں کام کریں, جو آپ کی بیسک رسپانسبلٹیز ہیں شادی کے بعد ان کو ابھی سے لیں, تاکہ آپ کو ایک تو پریکٹس بھی ہو, دوسری بات ہے آپ کو ایک فیلنگ آئے کہ یار آئی ایم ریڈی فار میرج.
اچھا علی بھائی میں جس طرح عبدالرحیم بھائی نے بتایا کہ لائف اسکلز نا سیکھیں, لائک رسپانسبلٹیز جو ہے نا وہ, اچھا کچھ بچے سمجھتے ہیں کہ نا رسپانسبلٹیز نا برڈن ہے, اصل میں یہی آپ کو مین ہوڈ دیتا ہے, یہی آپ کو وومن ہوڈ دیتا ہے. اگر آپ گھر کا خیال نہیں کر رہے, جو لڑکا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے اب ایک ذمہ داری لینی ہے, آئی ول بی دا سول بریڈ اینڈ بٹر فار مائی فیملی. مطلب کہ آپ ان اسلام آپ کو یہ نہیں کرنا کہ آپ اپنی وائف کو باہر بھیج رہے ہیں, یو شوڈ بی رسپانسبل فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ وٹس ایور. آپ کی وائف کو چاہیے تو یو شوڈ بی ارننگ فار ہر. آن دا ادر سائڈ دیکھیں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, اور یہ بڑا آئی تھنک کہ جو بچے جو ہیں وہ شادی کی طرف بھی آنا چاہتے ہیں, بچیاں شادی کی طرف بھی آنا چاہتی ہیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 بندوں کی پرسنل مدد کرتے ہیں. پرسنل مدد کھلی ہوئی ہے, پرسنل مدد کرتے ہیں. دیکھیں نو اینجلس پرسنل مدد کو آتے ہیں, اور ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جو حرام بچنے سے, حرام کی چیزیں بچنے سے, حیا کی حفاظت کے لیے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب مجھے شادی کرنی تھی تو آئی یوز ٹو گیو دس ریفرنس ٹو اللہ سبحانہ. مجھے یاد ہے یہ ہماری کافی ڈسکشنز ہوتی ہیں.